کون ہے سید سالار مسعود غازی؟ وہ ہے سید سالار مسعود غازی، بہرائچ کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی کو شہید کر دیا گیا، شہادت کے بعد بھی آج بھی میرے غازی جھولیاں بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی کرامت جو ظاہر ہوئی میرے غازی کی کسی مسلمان کے تعلق سے نہیں بلکہ نگرور کے ایک اہر جاسو یادو کی گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے غازی کے آستانے پہ آ کر کے رو رہی تھی۔ اس وقت جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ روتی کیوں ہے؟ کہا میری ساس نے مجھے تانا دیا ہے کہ اگر کوئی خوشخبری سنائی نہیں دی تو تجھے اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی، ڈیورس دلوا دوں گی اور اپنے بچے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ عورت سارے صدمے برداشت کر لیتی ہے لیکن طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ آج بھی بہرائچ سے تھوڑی دوری پہ قصبہ نگرور ہے، وہاں پر الحمدللہ میں پروگرام کر کے آیا ہوں۔ آج بھی ان کی نسل یہاں پر نگرور کے اندر موجود ہے۔ جا کر کے آپ دیکھ لو میرے غازی کی جیتی جاگتی کرامت کو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، بتانا مقصد یہ ہے جب اس نے اتنا سنا کہ یہ غازی پاک کا آستانہ ہے تو آستانے کی طرف چہرہ کر کے کہتی میرے غازی کہ آپ بھی چہرہ دیکھ کر دیتے ہو، اے میرے غازی کہ آپ بھی مذہب دیکھ کر کے دیتے ہو، میں آپ کے مذہب کی نہیں ہوں، میں آپ کے دین کی نہیں ہوں، کیا میری جھولی ایسے ہی سونی رہے گی؟ کیا میری جھولی میں کوئی میرے گھر میں کوئی اولاد کی کلکاری نہیں گونجے گی؟ اسی رات میں محترمہ حاملہ ہو جاتی ہے اور 9 مہینے کے بعد گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ دونوں میاں بیوی لڑکا لے کر کے میرے غازی کے آستانے پر آئے اور پورے مزار شریف کو چونے سے اور غارے سے پوتا اور ہر پیر کے دن چراغ جلانے کے لیے آتے تھے اور مسکرا کے کہتے تھے ہمارے گھر میں جو اولاد کی کلکاری گونجی ہے یہ غازی پاک کے وسیلے سے گونجی ہے۔ یہ سید سالار مسعود غازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سالار مسعود غازی، کرامت سرکار سالار مسعود غازی، مسلک اعلی حضرت۔ آج بھی جا کر کے دیکھو جو کرامتوں کے منکر ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے بہرائچ لے جاؤ اور وہاں جا کر کے دکھاؤ کہ غازی پاک کے حوض جو غسل کا پانی جو حوض میں آتا ہے وہاں پر مادرزاد کوڑیوں کو شفا ملتی ہے، اندھوں کو شفا ملتی ہے، بانج عورتوں کو شفا ملتی ہے۔ آج بھی میرے غازی کے یہاں پر وہ لسٹ رکھی ہوئی ہے جہاں سے اندھوں کو آنکھیں ملی ہے، جہاں پر کوڑیوں کو شفا ملی ہے، جہاں سے سفید داغ والوں کو شفا ملی ہے۔ شاعر پکار کے کہتا ہے زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ ہے سید سالار مسعود غازی۔ آؤ جا کر کے دیکھو بڑے بڑے بادشاہ اس آستانے پہ حاضری دینے آئے، بڑے بڑے اولیاء کرام اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد حضرت، آپ جا کر کے دیکھیں مالدہ ٹاؤن کی طرف جگہ ہے پنڈوا شریف، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی 3 مہینہ پیدل چل کر کے آئے، 3 مہینہ بہرائچ میں قیام کیا، 3 مہینہ واپس جانے میں لگے، 9 مہینے کا سفر تھا، ننگے پیر آئے، پیدل چل کر کے بنگال سے بہرائچ کی سرزمین پر آئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، دنیا جن کے آستانے پہ جاتی ہے وہاں پر جا کر کے پانی نیر شریف کے پانی میں غسل کر کے شفا پا رہی ہے۔ اس آستانے پہ آپ دیکھیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے غازی پاک کے آستانے پہ آ کر کے حاضری دی ہے اور اتنی حاضری دی ہے کہ خود میرے مخدوم فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں تھا، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے اور حضرت خضر علیہ السلام تھے اور چوتھے سید سالار مسعود غازی تھے۔ کہتے ہیں حضرت مخدوم پاک جتنا میں نے خضر علیہ السلام کو غازی پاک کے آستانے پہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ میں نے اس آستانے پہ حضرت خضر علیہ السلام کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے۔ واہ 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 واہ، وہ ہے سید سالار مسعود غازی۔ مخدوم پاک اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے، پیر سید علی قوام رحمت اللہ علیہ اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے، بابا فرید الدین گنج شکر کے پوتے
ہیں شیخ علاء الدین اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس آستانے کا سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا ہے آؤ میں آپ کو بس 2 منٹ میں بات ختم کر دوں اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کون ہے غازی پاک آخری بات بولنے جا رہا ہوں سچی محبت ہوگی بہرائچ کے غازی دولہ سے تو اب آپ خاموش نہیں رہو گے میرے غازی کا مقام وہ ہے کہ جن کی عظمت و شان کے بارے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لطائف تحائف چشتیہ کے اندر لکھا ہے میرے غازی کی عظمت کے بارے میں بابا فرید الدین گنج شکر نے سیرت بابا فرید الدین کے اندر لکھا ہے میرے غازی کی عظمت کے بارے میں آپ کے آؤ آگے بڑھو محقق محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہے میرے غازی کی عظمت کے بارے میں عبد الرحمن چشتی علوی نے میرات مسعودی کے اندر لکھا ہے میرات الاسرار کے اندر لکھا ہے میرے غازی کی عظمت و شان کے بارے میں حضرت سید شاہ عبد الرزاق باسوی نے سیرت سید شاہ عبد الرزاق باسوی کے اندر لکھا ہے میرے غازی کی عظمت و شان کے بارے میں مخدوم بندگی امیٹھوی کی کتاب سیرت مخدوم بندگی امیٹھوی میں میرے غازی کی عظمت کے بارے میں لکھا گیا ہے میرے غازی کی عظمت کے بارے میں آپ انوار مسعودی پڑھ لیجئے میرات مسعودی پڑھ لیجئے میرات الاسرار پڑھ لیجئے تاریخ ہند پڑھ لیجئے سفرنامہ ابن بطوطہ پڑھ لیجئے آپ تاریخ فرشتہ پڑھ لیجئے میرے غازی کی عظمت کے بارے میں آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجئے یہ تاریخ کی کتابیں یہ اولیاء کرام کی کتابیں ہمیں پکار پکار کے ایک پیغام دے رہی ہے اب آپ کی محبت کا امتحان ایک بھی خاموش نہیں رہے گا ارے میرے غازی وہ ہے کہ اکثر کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے اور میرے غازی کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غازی عظمت غازی شان غازی مسلک اعلی حضرت عرس جلانی حضرت علامہ مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ کیا بات ہے جن کی عظمت کو زمانہ سمجھ نہ پایا جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا جن کے مرتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا وہ میرے غازی کا رتبہ بیان کر رہے ہیں وہ میرے غازی کی شان بیان کر رہے ہیں وہ میرے غازی کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں اظہر فاروقی نے بریلی کی سرزمین سے پکار کے کہا تھا پکار کر کے کہتے ہیں کہ کیا پکار کر کے کہتے ہیں یہاں سے دین نبی کو مٹا نہ پاؤ گے ہے جسم خواجہ اور میرے جان ہے غازی اور محبتوں کا ایسا نشان ہے غازی ہر ایک بزم میں زیب زبان ہے غازی میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا کو پڑھ کے دیکھ پتہ چلے گا کہ کتنے مہان ہیں غازی پتہ چلے گا کہ کتنے مہان ہیں غازی پتہ چلے گا کہ کتنے مہان ہیں غازی بڑے بڑے اولیاء کرام نے میرے غازی کا رتبہ بیان کیا ہے اور اس آستانے پہ حاضری دینے آئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام مخدوم پاک فرماتے ہیں جو اس آستانے پہ حاضری دینے جائے اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد خضر علیہ السلام کی حاضری ہوگی پہچانو گے نہیں منگرے پروا والو عرس جلالی میں آنے والو پہچانو گے نہیں تو کیا ہوا ان کے دامن کی ہوا تو لگ جائے گی ان کے دامن کی ہوا لگ گئی یہی قیامت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی ان کے چہرے کی ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑ جائے گی یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی تیرا دربار ہے غازی مریض آئیں شفا پائیں شفا پا کر چلے جائیں مریضوں کے لیے غازی کھلا دربار رکھتے ہیں سگے غازی فقط میں ہی نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں ذرا سوچو کہ غازی کتنے پہرے دار رکھتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کلمہ طیب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم